أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کے طرف سے قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید، گڈ مارننگ۔ میں آپ کے ساتھ ہائی ٹیک ٹی وی کے ساتھ محمد شہباز۔ نئی ہے صبح، نیا دن، نیا عزم، نیا حوصلہ، نئی خبریں ہیں۔ اور کیا ہے آج خاص سب پر ہوگی بات۔ ہم ہر روز اپنے دن کا آغاز اچھی باتیں اور اچھے کاموں سے کرتے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے دن کا آغاز اچھے کاموں سے کیا ہوگا، قرآن کی تلاوت اور نماز فجر سے بھی کیا ہوگا۔ اگر ہم اپنے دن کا آغاز نیکی کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارا دن اچھا گزرتا ہے، اس لیے ہم نے بھی آپ کے لیے اس نئی صبح کا آغاز قرآن اور کچھ اچھی باتوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا دن اچھا گزرے۔ تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ بالکل بات صحیح ہے، جس طرح کسی سوراخ والے تھیلی میں آپ کسی چیز کو جمع نہیں کر سکتے، ویسے ہی غیبت کر کے ہم اور آپ اعمال جمع نہیں کر سکتے۔ کیسا رہے گا شہر حیدرآباد کا موسم، اس پہ بھی ڈالیں گے ایک نظر۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آج حیدرآباد میں موسم معتدل رہے گا، پارہ کی سطح دن بھر 15 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقع ہے، کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا بھی امکان ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اس دوران ہوا کی رفتار 4.49 کے قریب رہے گی، یہ 5.11 جھونکے کے رفتار کے ساتھ 100 ڈگری گرد گھومے گا۔ آج سورج صبح 6:49 پر طلوع ہوا اور شام 6:08 پر غروب ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کیا ہے آج کی تاریخ میں خاص، اس پر کریں گے ہم بات۔ آج کا دن ملک اور دنیا کے لیے کیوں ہے خاص؟ پرندوں سے انسانوں تک پہنچنے والی بیماری کو روکنے کے لیے حکومت نے پولٹری مصنوعات کو ریاست سے باہر لے جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ملک و دنیا کی تاریخ میں 27 جنوری کی تاریخ کو درج دیگر اہم واقعات کا ایک مختصر ملاحظہ کریں۔ 1.5 دہائی سے زائد عرصے تک ملک میں برڈ فلو کی وبا دیکھی جا رہی ہے۔ سال 2008 میں برڈ فلو کی بیماری مغربی بنگال کے پولٹری فارمز کے لیے نقصان کا باعث بن گئی۔ ریاست نے 13 اضلاع میں برڈ فلو کی وبا پھیلنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں انڈے، چوزے، مرغیاں اور دیگر پولٹری برڈز کو تباہ کر دیے گئے۔ یہ بیماری 16 جنوری 2008 کو بیر بھوم ضلع سے شروع ہوئی اور پھر ریاست کا تقریباً آدھا حصہ اس بیماری کے لپیٹ میں آ گیا۔
27 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर 13 अजला में इस बीमारी की फैलाव की इतला दी गई। आज ही के दिन 1944 में सोवियत फौज ने जर्मनी और फिनलैंड की फौजों को सेंट पीटर्सबर्ग से निकालकर गुज़िश्ता 872 दिनों का मुहासरा ख़त्म कर दिया। 1959 में नई दिल्ली में पहले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का संग बुनियाद रखा गया। 1964 में फ्रांस ने कम्युनिस्ट चीन को तस्लीम किया और उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने पर रजामंदी जाहिर की। 1967 में अमरीकी सियासत फ्लोरिडा के कैप केनेडी में खलाई जहाज अपोलो 1 में अचानक आग लगने से उड़ने के लिए तैयार 3 खलाबाज हलाक हो गए। 1967 में अमेरिका और सोवियत यूनियन समेत 60 ममालिक के नुमाइंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें बैरूनी खला के पुरअमन इस्तेमाल और खला में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों पर पाबंदी की हिमायत का वादा किया गया था। 1959 में इराक ने जासूसी के इल्ज़ाम ने 14 अफराद को सरेआम फांसी दी, उनमें से 9 यहूदी थे। 1974 में उस वक्त के सदर वीवी गिरी ने 3 मूर्ति भवन में वाक़ई नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को कौम के नाम वक्फ कर दिया। 1996 में फ्रांस ने अपना छठा और सबसे ताकतवर एटमी तजुर्बा किया। इस बम की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल बाद इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने तस्दीक की कि जुनूबी बहर अलकाहिल में आजमाइशी मुकाम पर इस धमाके का जहरीला असर सदियों तक बाकी रहेगा। 2006 में स्विट्ज़रलैंड के शहर डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में तपेदिक के खिलाफ ऐलान करदा आलमी मुहिम के तहत बरतानिया ने हिंदुस्तान में इस बीमारी पर काबू पाने के लिए $79 मिलियन देने का ऐलान किया था। 2007 में पेशावर पाकिस्तान में एक मजहबी जुलूस में पहले फदायीन बम हमले में 14 अफराद हलाक हो गए जिनमें से ज़्यादातर पुलिस अहलकार थे। 2008 में मगरबी बंगाल के 13 अजला में बर्ड फ्लू का फैलना, बड़ी तादाद में अंडे, चूजे, मुर्गियाँ और दीगर पोल्ट्री बर्ड को हलाक कर दिया गया था। 2013 में कंधार अफगानिस्तान में बम हमलों में 20 अफराद हलाक हो गए थे जिसमें ज़्यादातर पुलिस अहलकार शामिल थे। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमरात को यानी कल 74वें यौम जमहूरिया इंतहाई हुब्बुल वतनी के माहौल में मनाया गया। प्रदीप पेनिकर CEO ने मुअज़्ज़िज़ीन और मेहमानों की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया। CISF के सिक्योरिटी अहलकार के साथ ARFF एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग और सिक्योरिटी अहलकार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। CISF क्विक रिस्पांस टीम कमांडर्सों ने अपने हथियारों के सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। इस मौके पर प्रदीप पेनिकर ने कहा कि मुल्की और बैनुल अक़वामी मकामात पर नई मंजिलों के इजाफे के साथ हवाई अड्डे अब 80 से ज़ायद मुल्की और बैनुल अक़वामी मकामात से मुंसलिक हो गया है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि नई एयरलाइंस ने भी हैदराबाद एयरपोर्ट से अपनी खिदमत शुरू की है। उन्होंने तमाम मुसाफिरों को महफूज सफ़र फराहम करने में ताउन करने पर CISF, रेगुलेटरी एजेंसियों और हवाई अड्डे के तमाम शराकतदारों का शुक्रिया अदा किया। हवाई अड्डे की हिफाजत में सरशार काम करने पर CISF के अहलकारों के लिए 1 लाख रुपए के नकद इनाम का भी ऐलान किया। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और CM KCR को अपने इख्तलाफात को हल करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म तलाश करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यौम जमहूरिया के तकरीबात के इनाकात के सिलसिले में कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए था और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले पर गवर्नर से माफ़ी मांगे। हाई कोर्ट के इस फैसले का हवाला देते हुए जिसमें रियासती हुकूमत से यौम जमहूरिया के तकरीबात मुनक्किद करने को कहा गया था, उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि अदालत ने रियासती हुकूमत को यौम जमहूरिया के तकरीबात मुनक्किद करने के अहकाम जारी किए हैं। गांधी भवन में मुनक्किदा यौम जमहूरिया के तकरीबात के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद पार्टी कायदीन ने कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब किया जिसमें AICC के तर्जुमान पवन खेरा, AICC सेक्रेटरी नदीम जावेद ने भी यौम जमहूरिया के तकरीबात में हिस्सा लिया। तेलंगाना बीजेपी महिला मोर्चा के सदर गीता मूर्ति ने जुमरात को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो हुक्मरान पार्टी के MLC कौशिक रेड्डी को उनके अहदे से मुअत्तल करे और राजना सिलसिला जिले में
SC اور ST خواتین کی اسمگلنگ کی تحقیقات کریں۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ریاست میں خواتین کے تحفظ کے فقدان اور ان کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکمران پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ریاستی وزیر IT KT راما راؤ کی نمائندگی کرنے والے سلسلہ حلقے سے SC اور ST خواتین کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ اسی طرح اس سے قبل مبینہ طور پر CM KCR کے ذریعے گود لیے گئے گاؤں میں 5 لڑکیوں کی عصمت دری کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، لیکن بیٹا اور باپ خاموش رہے اور متاثرین کے اہل خانے سے ملنے اور تسلی دینے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ ڈاکٹر پاسوپولیتی ہنومنت راؤ جو گزشتہ 5 دہائیوں سے دماغی طور پر معذور، جسمانی طور پر معذور اور بہرے بچوں کے مرضوں کا علاج کر رہے ہیں، انہیں ملک کا چوتھا سب سے بڑا شہری اعزاز پدم شری سے نوازا گیا ہے۔ وہ تلنگانہ کے ان 3 لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں حکومت ہند نے پدم شری ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے پدم ایوارڈ سے نوازے جانے پر حکومت ہند، صدر دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس اعزاز سے بہت خوش ہوں اور مرکز کا شکر گزار ہوں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے اور یہ لوگوں کی مہربانی ہے کہ مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے۔ جن سینا پارٹی JSP کے صدر پون کلیان نے لیڈروں کو انتباہ دیا ہے کہ وہ آندھرا پردیش کے شمالی آندھرا اور رائلسیما کے علاقوں کو علیحدہ ریاست کا درجہ دینے کے خلاف بات نہ کرے۔ اداکار سیاستدان نے کہا کہ اگر کوئی ریاست کو مزید تقسیم کرنے کے لیے علیحدہ پسند لہجے میں بولتے ہیں تو وہ ان جیسا دوسرا انتہا پسند نہیں دیکھ پائیں گے۔ گنٹور ضلع کے منگلا گیری کے قریب پارٹی دفتر میں یوم جمہوریہ کے تقریب میں اپنے خطاب میں انہوں نے قائدین کو خبردار کیا کہ اگر وہ ریاست کو مزید تقسیم کرنے کی بات کریں گے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ پون کلیان نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وزیر ریونیو دھرمیندر پرساد راؤ نے شمالی آندھرا کے اضلاع کو ریاست کا درجہ دینے کی تصویر پیش کی، جبکہ سابق وزیر بے ریڈی راج شیکھر ریڈی ایک علیحدہ رائلسیما ریاست چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان لیڈروں کا جائزہ لیا اور کہا کہ وہ خود کا جائزہ لیں کہ انہوں نے اپنے علاقوں کے لیے کیا کیا ہے اور وضاحت کرے کہ نئی ریاستیں ترقی کے حصول میں کس طرح مدد کرے گی۔ JSP لیڈر نے الزام لگایا کہ YSR کانگریس پارٹی YSRCP اپنی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے علاقائی جذبات کو بھڑکا رہی ہے۔ BBC ڈاکومنٹری تنازع دھیرے دھیرے ملک کے مختلف ریاستوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ملک کی راجدھانی دہلی کے بعد دیگر ریاستوں میں بھی اس ڈاکومنٹری کی اسکریننگ کو لے کر ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ PM مودی پر بنی BBC ڈاکومنٹری انڈیا مودی دا کوسچن پر اب حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں بھی تنازع شروع ہو گیا ہے۔ دراصل اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا SFI ونگ کے طلبہ نے کچھ دن پہلے حیدرآباد یونیورسٹی کے طلبہ کو BBC ڈاکومنٹری دکھائی تھی۔ اس کی خبر ملنے کے بعد RSS کے طلبہ تنظیم ABVP نے افسران کے پاس شکایت بھی درج کرائی تھی۔ اب ABVP نے حیدرآباد یونیورسٹی کیمپس میں فلم دا کشمیر فائلز اسکریننگ کی ہے۔ اس فلم کی اسکریننگ کے وقت کیمپس میں پولیس بھی تعینات رہی۔ گجرات فسادات پر بنی BBC ڈاکومنٹری کی مخالفت میں ABVP طلبہ نے کشمیر پنڈتوں کی قتل عام اور ہجرت پر بنی فلم دا کشمیر فائلز اسکریننگ کی۔ کانگریس کے قومی صدر ملکاراجن کھڑگے اور نیشنل کانگریس کمیٹی کے اپیل پر 26 جنوری سے ملک کی کئی ریاستوں میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم کی شروعات کی گئی۔ دہلی، اتر پردیش، بہار، راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ سمیت کئی ریاستوں میں الگ الگ مقامات پر ہاتھ جوڑو مہم شروع ہو چکی ہے جو 2 ماہ تک جاری رہنے والی ہے۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں ہاتھ جوڑو مہم کی شروعات دہلی کانگریس صدر چودھری انل کمار کی قیادت میں ہوئی۔ ہزاروں کانگریسی کارکنان نے 26 جنوری یوم جمہوریہ کے پیش نظر قومی پرچم لہرایا اور سبھی 280 بلاکوں اور اضلاع میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم میں شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری انل کمار نے کہا کہ کانگریس کارکنان لوگوں کو مرکز میں مودی حکومت اور دہلی میں کیجریوال حکومت نااہلی عوام مخالف پالیسیوں، تخریب کاری اور تباہ کاری والی سیاست سے روشناس کرائیں گے۔ غلط پالیسی کی وجہ سے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور مالی بحران لوگوں کے سامنے ہے۔ اتر پردیش میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم کی شروعات کرتے ہوئے ریاستی کانگریس نے BJP کے خلاف چارج شیٹ جاری کی ہے۔ ریاستی صدر برج لال کھاباری کا کہنا ہے کہ BJP نے 2014 سے آج تک جو بھی وعدے کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام بھارتیہ جملہ پارٹی رکھا ہے۔ UP کانگریس صدر نے کہا کہ ہم نے چارج شیٹ بنائی ہے جس میں بھارتیہ جملہ پارٹی کے کارناموں کا چٹھا ہے۔ چارج شیٹ کو لے کر ہم گاؤں گاؤں لوگوں کے درمیان جائیں گے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانس نے ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ ایسے لوگوں کا
چرچ میں خیر مقدم بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ گرجا گھروں پر زور دیا کہ ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین کے خاتمے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خدا اپنے تمام بچوں سے ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے کہ وہ ہیں، اس لیے وہ ہم جنس پرستوں کے خلاف کسی بھی تفریقی قانون سازی کی مخالفت کریں گے۔ پوپ فرانسس نے تسلیم کیا کہ دنیا کے کچھ حصوں میں کیتھولک بشپ ایسے قوانین کی حمایت کرتے ہیں جو ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیتے ہیں یا LGBT کو کمیونٹی کے خلاف امتیازی سلوک کرتے ہیں اور اس رویے کو گناہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگوں میں یہ رجحان سماجی پیش منظر کی وجہ سے پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا جی نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ برطانوی اشاعت فائنانشل ٹائمز نے خبردار کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے معاہدے بحالی میں ناکامی سے پاکستان کی معیشت تباہ ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ رپورٹ کے مطابق رولنگ بلیک آؤٹ اور غیر ملکی کرنسی کی شدید قلت کاروباری اداروں کے لیے کام جاری رکھنا مشکل بنا رہی ہے۔ جی نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ درآمدات سے بھرے شپنگ کنٹینرز بندرگاہوں پر ڈھیر ہو رہے ہیں کیونکہ خریدار ان کی ادائیگی کے لیے ڈالر محفوظ کرنے سے قاصر ہے۔ ایئر لائنز اور غیر ملکی کمپنیوں کی ایسوسی ایشنز نے خبردار کیا ہے کہ گھٹتے ہوئے غیر ملکی ذخائر کو بچانے کے لیے لگائے گئے کیپٹل کنٹرولز کے ذریعے انہیں ڈالر واپس بھیجنے سے روک دیا گیا ہے۔ حکام نے کہا کہ ٹیکسٹائل مینوفیکچررز جیسی فیکٹریاں توانائی اور وسائل کو بچانے کے لیے بند کر رہی ہے یا گھنٹوں میں کمی کر رہی ہے۔ پیر کو ملک گیر بلیک آؤٹ کی وجہ سے مشکلات مزید بڑھ گئی جو 12 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق میکرو اکنامک انسٹائٹس کی بانی سابق شیرانی نے کہا کہ پہلے ہی بہت ساری صنعتیں بند ہو چکی ہیں، اگر وہ صنعتیں جلد دوبارہ شروع نہیں ہوتی ہے تو حالات اور بھی بگڑ سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کے وزرائے داخلہ نے کہا کہ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ غیر قانونی راستوں سے یورپ آنے والے تارکین وطن کے ملک بردری کے عمل کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ پیش رفت سویڈن کے میزبانی میں اسٹاک ہوم میں آج منعقدہ اجلاس میں سامنے آئی۔ یورپی بلاک کی صدارت کے حامل ملک سویڈن کے وزیر داخلہ ماریا مالمر کے بقول اس وقت ملک بدری کا عمل غیر مؤثر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سن 2021 میں 3,40,000 تارکین وطن کی ملک بدری کے احکامات جاری کیے گئے تھے مگر عمل درآمد صرف 21% پر ہو سکا۔ یورپی یونین کے داخلی امور کے کمشنر یولوا یوہانسن نے اس بارے میں کہا کہ ملک بدریوں کی موجودہ رفتار بہت سست ہیں، اس ضمن میں کافی بہتری کی گنجائش ہے۔ ملک بدر کیے جانے والوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے اور عمل کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ روس کے ذریعہ رہ رہ کر یوکرین پر کی جاری میزائلوں کی بارش نے اسے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ آج صبح ایک بار پھر روس نے یوکرین پر یک کے بعد دیگر کئی میزائلیں داغے جس میں ایک شخص کی ہلاک ہونے کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس نے صبح سویرے کئی میزائلیں داغے گئے جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور 2 زخمی بھی ہوئے۔ حملے کے بعد کیف کے کچھ حصوں میں بجلی کٹوتی کی بات کی گئی جس سے بلیک آؤٹ والی حمایت پیدا ہو گئی۔ نئی صبح یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔